حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑے پیغمبر گزرے ہیں، سینکڑوں سال تک دعوت و تبلیغ کے فرائض ادا کرتے رہے اور قوم کی تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے اور لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور خود ان کے ایک بیٹے نے بھی اسلام قبول نہ کیا، اور بار بار قوم کی عذاب کی فرمائش پر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ بالآخر اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جانا، مگر بیٹے نے کہا کہ میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ بیٹے نے باپ کی بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کافر بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل و عیال کو تو بچا لے گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا خاندان نبوت سے تھا، مگر خاندانی شرافت اس کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کتنی اچھی بات فرمائی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب بروں کی صحبت اختیار کی تو اس کی خاندانی عزت و شرافت گم ہو گئی اور کچھ بھی کام نہ آئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بی بی کافرہ تھی جو طوفان نوح میں ہلاک ہو گئی اور خاندانی شرافت اس کے کچھ کام نہ آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی ہمدردی کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور امام کائنات کے لیے باعث صد افتخار اللہ کے حبیب اور لاڈلے چاہ رہے ہیں کہ میرے چچا خواجہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، میرے کان میں آہستہ سے کہہ دے کہ بھتیجے، میں نے تیرے دین کو قبول کر لیا، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے کلمہ نہ پڑھ سکے اور کفر پر موت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا، انہوں نے بڑا سہارا دیا، بچپن سے جوانی تک پالا پوسا اور پرورش کی، سب سے پہلا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا، اور جب مومنین کا بائیکاٹ کیا گیا اور شعب ابی طالب میں قید ہونا پڑا تو 3 سال تک ابو طالب نے بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر گرمی، سردی، بھوک پیاس کو برداشت کیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ بھتیجے کو الگ چھوڑ دوں۔ ان سب احسانات کی وجہ سے جناب نبی کریم علیہ السلام برابر اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، جو بندہ تمہارے دین پر نہیں ہے اس کی مغفرت کے لیے استغفار مت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی کسی کی مغفرت نہیں کرا سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، فلاں آستانہ سے وابستہ ہے، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم محبین رسول ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ہماری یہ سوچ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو بزرگوں کی سفارش ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا جبکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں سب ننگے ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو بڑی شرم آئے گی۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے۔ اللہ والوں کی صحبت سے آدمی اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا راستہ رونے سے طے ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے رو لو کہ اے اللہ، آپ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کے اغوا ہو جانے پر اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ جو میرے بیٹے کو جنگل کے غنڈوں سے نکال کر مجھ تک پہنچا دے، میں اسے 50,000 روپے انعام دوں گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اے خدا، یہ محبت جو تو نے ماں باپ کو عطا کی ہے، یہ تیری ادنا بیک ہے۔ میں تیری رحمت کو اس ادنا بیک کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں پر رحم کر دیجئے۔
ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں کے جنگل میں اغوا کیا ہوا ہے۔ آپ اپنی رحمت سے ان غنڈوں سے ہمیں چڑھا کر ہماری ہدایت کے لیے اپنا کوئی بندہ بھیج دیجیے اور ہمیں اس گناہگار زندگی سے توبہ نصیب کر دیجیے۔ اگرچہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ لیکن چونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا ولی بناتے ہیں اسے اپنے کسی ولی کے ذریعے سے ولی بناتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں جو خود بخود ولی بن گیا ہو۔ دنیا میں جتنے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے کسی ولی کی محبت ان کے دل میں ڈال لی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو روئے زمین پر اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، پھر یہ ان کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، ان کی صحبت اٹھاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر ہو جائے۔